ویلکم ٹو یاسمین آڈیوز ناول چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے ایک ستم ایسا بھی، جو تحریر ہے مومنہ شاہ کی اور آواز ہے عروج حیات کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول بھی ہمارے دیگر ناولز کی طرح بے حد پسند آئے گا۔ ہمارے ناول کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ شکریہ۔ سورج کی روشنی دھیرے دھیرے افق سے پھوٹنے لگی تھی۔ ملک جیسا اندھیرا اب بھی موجود تھا۔ چڑیاں چہچہا کر صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ پودوں میں لگے پھول دھیرے سے کھلنے لگے تھے۔ چہار سو پھیلے سرسوں کے کھیت، دور دور بنے کچی مٹی کے مکان اور ان مکانوں سے اٹھتا دھواں وہاں دن شروع ہو جانے کا پتہ دے رہا تھا۔ گلابی آنچل اوڑھے وہ لڑکی سرسوں کے کھیت میں بھاگتی ہوئی پگڈنڈی پہ قدم لڑکھڑانے سے بچانے کو کبھی کبھی ہاتھوں کو ہوا میں اونچا کر کے اپنا توازن برقرار کر رہی تھی۔ میرب رک! پیچھے سے اس کے پیچھے دوڑتا وہ لڑکا اسے مزید تیزی سے بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نہیں رکنے والی، خبیث انسان، وہ بھاگتی ہوئی پھولی ہوئی سانسوں سمیت بولی۔ سن میرب، میری بات تو سن لے، اس نے اس کے پیچھے بھاگتے کہا۔ میں نہیں رکوں گی، اتنی پاگل تھوڑی ہوں، اس نے سلگ کر کہتے جیسے ہی قدم سڑک پہ رکھے اس کا پیر مڑا۔ وہ گری، پر ہمت کر کے وہ دوبارہ اٹھی تھی۔ اونچی نیچی سڑک پہ بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ اب اس کے پیچھے نہیں تھا۔ بھاگنا اس نے اب بھی نہیں چھوڑا تھا کہ یکدم اس کا نازک وجود کسی فولادی وجود سے ٹکرایا۔ ڈر و خوف کے مارے اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے چیخنے پہ مقابل کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بچھا تھا۔ چیخو مت، اس نے اسے خود سے دور جھٹک کر کہا۔ جی معافی، اس نے سر پہ آنچل درست کر کے سائڈ سے نکل جانا چاہا کہ مقابل کی آواز پہ وہ رکی۔ اتنی صبح تنہا اکیلی عورت کھیتوں سے نکل کر بھاگتی آ رہی ہو لڑکی، کیا کرنے گئی تھی؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے میرب کے تو سر پہ لگی اور تلموں پہ بجی۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس نے سلگ کر اس کے مقابل آتے کہا۔ وہی جو تم کر کے آ رہی ہو، وہی سرد بے تاثر لہجہ۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پہ اتنا گھٹیا الزام لگانے والے؟ میرب نے مقابل کھڑے شخص کو جلتی آنکھوں سے گھورا۔ اس گاؤں کا اگلا سردار، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ گاؤں کے اگلے سردار ہیں تو سرداروں والی حرکتیں کریں۔ ایسے گری ہوئی باتیں اکثر شخصیت بھی گرا دیتی ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ بہروز چودھری کی آنکھیں تعجب سے پھیلی تھی۔ وہ تو اس لڑکی کو کوئی عام لڑکی سمجھ رہے تھے، پر شاید یہ عام دکھنے والی لڑکی بے حد خاص انداز و اطوار رکھتی تھی، جس کا اندازہ انہیں بخوبی ہو چکا تھا۔ بہت خوب، اس نے آنکھوں میں ڈھیر و چمک لیے کہا۔ اس نے اس کی بات پہ آنکھیں گھمائی۔ اس نے قدم ایک بار پھر آگے بڑھانے چاہے تھے کہ وہ اس کی آواز سن کر رکی۔ دن کا اجالا بھی ممکن نہیں نکلا اور تم جوان جہاں لڑکی گھر سے باہر نکلی پھر رہی ہو، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ یہ آپلے لینے اماں نے بھیجا تھا، وہ تنگ کر واپس اس کے مقابل آئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے آپلوں کا تھیلا اس کی آنکھوں کے پاس لے جا کر لہرایا۔ کیا تمہاری اماں کو خبر نہیں ہوئی کہ تم حسین ہو، جوان ہو، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ اسے بغور تکتے بولا تو غصے سے اس کے نتنے پھول گئے اور وہ بنا مزید کچھ کہے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ زمینوں پہ چلتا جھگڑا دو سرداروں کا تھا، پر ان کے ساتھ جمع ہوئے لوگ بنا اپنے کسی مفاد کے محض تفریح کا سامان کرنے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے پسندیدہ سرداروں کی ٹیم کا حصہ بن گئے تھے۔ دونوں اطراف ایک دوسرے پہ بندوقیں تانے کھڑے وہ تمام لوگ محض تفریح کا سامان کر رہے تھے، پر کون جانتا تھا کہ کب
نہ جانے کیسے تفریح کا سامان کرتے کیسے یہاں ماتم کا سما بن جانا تھا۔ 1 ہفتے سے زمین پہ چلتا جھگڑا عروج پہ تھا، اور کہتے ہیں نا ہر عروج کو زوال ہے۔ چودھری مرزا حسین کے دونوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ یکدم جنگ نے زور پکڑا، معاملہ گرم ہوا اور سب کی بندوقیں ایک دوسرے پہ تن گئیں۔ مخالف پارٹی سے ایک بندہ سامنے نکل کر آیا، چودھری افراسیاب، جو کہ 16-17 سال نوعمر لڑکا تھا۔ اس نے مخالف پارٹی کے ایک شخص کو بندوق تانے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ یکدم ڈر کر بھاگا، پر وہ شخص نہ رکا۔ اس نے اس کے کندھے پہ گولی چلائی، گولی سیدھا کندھے پہ لگی۔ وہ نوعمر لڑکا تڑپ کر نیچے بیٹھا۔ بندوق تھامے کھڑے بندے نے ایک اور گولی سیدھا اس کے سینے پہ دل کے مقام پہ اتاری تو یکدم وہ غش کھا کر زمین پہ سجدہ ریز ہو گیا۔ چودھری بہروز کی نظر جیسے ہی اس کے وجود پہ پڑی، وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا، پر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسری پارٹی کے تمام فریق بھاگ چکے تھے۔ چودھری بہروز نے اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ پاگلوں کی طرح وہ اسے ہسپتال کے لیے لے کر بھاگا تھا، پر ہسپتال پہنچنے تک وہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ چودھریوں کی حویلی پہ مان و غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مخالف پارٹی کے تمام لوگ بھاگ چکے تھے۔ وہ تمام مرد علاقہ ہی چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ رہ گئی تھی تو محض ان کی عورتیں۔ جس شخص نے گولی چلائی تھی، اس شخص کو سب لوگ جانتے تھے، وہ ان کے گاؤں کا ہی تو بندہ تھا۔ حیات عالم ایک عام کسان تھا، پر ایک عام سے کسان کی ایک جرات اسے کتنی بھاری پڑنے والی تھی، شاید اس بات سے وہ کسان بے خبر تھا۔ وہی ہوا جو ایسے علاقوں میں ہوتا تھا۔ پولیس آئی، اپنے علاقے کا معاملہ کہہ کر انہیں چلتا کر دیا، اور پھر جرگہ بٹھایا گیا۔ جرگے میں حیات عالم کی بیوی کو بلایا گیا۔ جرگہ میں پیسوں یا پھر ونی خون بہا کو رکھا گیا، جس میں چودھریوں نے خون بہا کا انتخاب کیا، کیونکہ ان کے بھائی اتنا عارضہ تھوڑی تھا کہ اس کا قتل چند نوٹوں کے واسطے معاف کر دیتے۔ خون بہا میں حیات عالم کی بیٹی میرب حیات عالم کو ونی کر دیا گیا۔ میرب حیات عالم کا نکاح چودھری بہروز سے کر دیا گیا، اور پھر ایک بار پھر وہی خون بہا کی داستان شروع ہو گئی، جو شاید ان جاگیرداروں کے ہاں برسوں سے چلتی آ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرب کے سامنے بیٹھی، سفید دوپٹے کے حالے میں بیٹھی پرشفیق عورت نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میرب، اس نے دھیرے سے کہا۔ بڑا پیارا نام ہے، انہوں نے نم آنکھوں سے کہا۔ شنو، اماں جی نے شنو کو آواز لگائی، جو کسی بوتل کے جن کی مانند وارد ہوئی۔ جی اماں جی، اس نے سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا۔ اسے بہروز کے کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے شنو کو دیکھ کر اسی نرم لہجے میں کہا۔ جی اماں جی، سعادت مندی کی حدود پار کرتے شنو نے میرب کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ایک کمرے کے دروازے کے پاس رک کر شنو نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اندر گھستے ہی اس نے گہرا سانس لیا اور سامنے پڑے دیوان پہ جا بیٹھی۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تھی، نہیں تو وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ پھر ضروری نہیں تھا کہ ہر کوئی اس سے نرمی کا برتاؤ کرتا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی کالی سے آنکھوں میں آنسو چمکے۔ وہ گہری نیند میں غرق تھی کہ یکدم کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہاں اتنے سکون سے سونے کی؟ ہماری زندگیوں کا سکون برباد کر کے سکون سے تو میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتا، اس پہ جھکا غصے سے چیخ رہا تھا۔ اسے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر یکدم خوف آیا۔ خشک ہوتے لبوں کو تر کرتے اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا کہ اس کے اگلے الفاظ اس کا دماغ گھما گئے تھے۔ تم جیسے گھٹیا لوگ، میں جانتا ہوں تم کس گھٹیا باپ کی گندی اولاد ہو۔ وہ تو مانو اس کے کانوں میں سیسا اڈیل گیا تھا۔
हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के बारे में या मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की? वो इसकी आंखों में आंखें गाड़कर सरकिश लहजे में कहती इसे मजीद सुलगा गई थी। जैसे होती है वैसे ही हुई हिम्मत, और तुम कौन होती हो मुझे मेरी हिम्मत का बताने वाली? गुलाम हो तुम, हमारी बनी हो तुम। तुम्हारी इतनी लंबी जुबान मुश्किल में डाल देगी तुम्हें। वो इसके बाल मुट्ठी में दबोचता हकारत से बोला, अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं डर जाऊंगी और आपकी किसी गलत बात को बर्दाश्त करूंगी तो ये आपकी सोच है। वो अब भी बाज ना आई थी। वो इसकी हिम्मत देख तमस्कर हंसा था। बहुत देखी हैं तुम जैसी दो दो कौड़ी की औरतें। वो उसके बालों को मजीद सख्ती से दबोचता नफरत आमेज लहजे में बोला, देखी होंगी पर मीरब हयात नहीं होंगी। वो इसकी गिरफ्त से अपने बाल आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। जबान को लगाम दो अपनी। इसने इसके चेहरे पर अपनी 5 उंगलियां छाप दी। मीरब की आंख से एक आंसू टपका। नहीं दूंगी। जिद्दी तो वो भी सदा की थी। अगर इस जुबान को लगाम ना दी ना तो बहुत पछताओगी। वो इसे गर्दन से दबोचता बोला, अगर मैंने गलत को गलत ना कहा ना, खामोशी से जुल्म सहती रही और भी पछतावा होगा। वो बामुश्किल बोली। इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। अब तो इसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी कि मुकाबिल ने एक झटके से इसकी गर्दन छोड़ दी। वो खांसते हुए इसके पास से उठी थी। वो बेड पर इसके बेहद करीब बैठा था और इसकी गुर्बत मीरब हयात को किसी सूरत मंजूर नहीं थी। वो बेहद थक चुकी थी, इसी वजह से इसकी आंख लग गई। पर अचानक इस शख्स का अकड़ से इसे उठाना इसके तमाम हवास से जोड़ गया था। वो इसको सुनाकर कमरे से वापस निकल गया था। मीरब को अपना सर दिखता हुआ महसूस हुआ। इसने जो थप्पड़ इसके चेहरे पर मारा था वो इसकी हवास झुंझा गया था। वो हिम्मत करती कमरे से बाहर आई। हवेली में मुलाजमों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। वो नंगे पैर चलती हुई हवेली के मेन दरवाजे से निकलकर बाहर बने बरामदे में आई थी। अम्मा जान वहीं बैठी थी। वो इनके पास जाकर सलाम करती तख्त पर बैठी तो वो इसे देखकर नरमी से मुस्कुरा गई। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने शफ़क़त से कहा। आराम करके अब कुछ बेहतर लग रहा होगा ना तुम्हें, उन्होंने नरमी से कहा। जी पर सर में दर्द हो रहा है, वो धीमी से आवाज़ में कहती अम्मा जान को बड़ी प्यारी लगी थी। शन्नो जाकर बच्ची के लिए खाना ला और फिर अच्छी सी चाय चढ़ा हम दोनों के लिए, और तुम आओ इधर, तुम्हें मैं दम डाल दूँ, अभी गायब हो जाएगा सर का दर्द। उन्होंने इसे अपने करीब बैठने को कहा। वो ज़रा सी खिसक कर अम्मा के पास हुई। अम्मा ने दम डालना शुरू किया। इसका सर शदीद दर्द कर रहा था। काफ़ी देर खामोशी के बाद अम्मा की आवाज़ इसकी समातों से टकराई। जानती हूँ बहरोज़ आया था और शायद इसने तुमसे बदतमीज़ी भी की हो, पर तुम सब्र से काम लेना। देखना बहुत जल्द वो तुम्हारे सब्र के आगे हार जाएगा। अम्मा ने इसके सर को दबाते कहा। दम शायद वो डाल चुकी थी। अम्मा जी, हर चीज़ पे हम औरतें ही क्यों सब्र करें? इसके लहजे की तलखी महसूस करती वो धीरे से मुस्कुराई थी। अगर सब्र नहीं करोगी तो कभी खुशियाँ नहीं आ पाएंगी। तुम्हारे करीब तुम जानती हो, सुख हमेशा ढेरों आजमाइश के बाद मिलता है। फिर वो चाहे मर्द हो या औरत, दोनों को आजमाइश से गुजरना पड़ता है, उन्होंने नरमी से कहा। मीरब ने झट आंखें खोलकर इन्हें देखा। पर मैंने मर्द को आजमाइशों में घिरा नहीं देखा, वो संजीदगी से बोली। पगली, ये जो बहरोज़ है जिस दौर से गुजर रहा है, ये इसकी भी तो आजमाइश है। इसने अपना भाई खोया है। ये जो आग इसके सीने में जल रही है ना, यही सबसे बड़ी आजमाइश है। और सबसे बड़ी बात, तुम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है, बस अगर तुम दोनों वक्त पे समझ जाओ। इन्होंने इसके गाल पे हाथ रखकर कहा। क्या ज़मानत है इस बात की कि वो मेरे सब्र के आगे हार जाएगा? इसने इन्हें तकते नरमी से पूछा। मैं ज़मानत हूँ। मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि वो तुम्हारे सब्र के आगे हार जाएगा। उन्होंने शफकत से इसके माथे पर बोसा दिया। मुझे लगता तो नहीं, पर फिर भी कोशिश करूँगी, इसने आंखें मटका कर कहा। सब्र कोशिश से नहीं किया जाता। जब सब्र किया जाता है तो बस सब्र ही होता है।
پھر اس کو کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ وہ نرمی سے بولی، صحیح ہے، میں صبر کروں گی۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ شنو اس کے لیے کھانا لائی۔ اس نے کھانا کھایا، اتنے میں چائے بھی تیار ہو چکی تھی۔ وہ چائے لے کر آئی۔ اس نے اور اماں نے چائے پی کر پھر اس کو ایک سر درد کی گولی دی۔ پھر وہ دیر اماں جی کے ساتھ ہی رہی اور رات 8 بجے اماں نے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ من بھر کے ہوتے قدم لیے کمرے میں جیسے ہی گھسی، وہ سامنے بیڈ پہ ایک شان سے پڑا نہ جانے کس سے موبائل کان سے لگائے ہم کلام تھا۔ اس کو دیکھ اس نے کال کاٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چبھی نفرت دیکھ کر اس کے پیر کانپے تھے۔ وہاں کیا کھڑی ہو؟ کیا پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو؟ یہاں آؤ۔ اس نے سرد بے تاثر لہجے میں اسے اپنی طرف آنے کو کہا۔ جی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی جیسے ہی اس کے پاس آئی، اس نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر بیڈ پہ گرا دیا تھا۔ وہ ایک دم اس کی آغوش میں آ گری تھی۔ وہ اس وقت برے سے برے رویے کی امید کر رہی تھی، پر یہ کیا خوف سے اس کے پیر کانپ اٹھے تھے۔ راہ فرار ممکن نہیں۔ اس نے سخت انگلیاں اس کے چہرے پہ پھیرتے کہا۔ میرب کا سانس ہٹکا تھا۔ مجھے پتا تھا، مجھے دیکھ کے تم یوں ہی پل میں پگھل جاؤ گے۔ وہ تمسکر سے گویا ہوئی۔ ہاں، تمہیں تو ویسے بھی بڑا تجربہ ہے نا مردوں کو پل میں پگھلانے کا۔ اس نے بھی سیدھا خنجر سے وار کیا تھا۔ میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کرو۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ میرا دل جیسے الفاظ استعمال کرنے کو کرے گا میں کروں گا، اور تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں تمہارے لیے کیسے الفاظ استعمال کروں؟ تم ایک قاتل کی بیٹی ہو اور تم یہاں اپنے باپ کے جرم کی سزا کاٹنے آئی ہو۔ یہ انداز، یہ کانفیڈنس تم پہ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتا اپنے لہجے میں ڈھیروں نفرت سے موئے گویا ہوا۔ بیوی ہوں آپ کی، عزت کی مستحق ہوں، نم لہجے میں کہا گیا۔ اچھا، اتنے ہی عزت دار ہو اور عزت کی مستحق ہو تو بتاؤ اس دن ان کھیتوں میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کا چہرہ دبوچ کر غرایا۔ میں نے اس دن بتایا تو تھا کہ میں آپلے لینے گئی تھی۔ وہ نم لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھا، اور آپلے لینے کے بہانے اپنے کسی عاشق سے ملاقات کر کے آ رہی تھی؟ اب کہ اس کا لہجہ حد سے زیادہ تضحیک آمیز تھا۔ دور ہٹیں۔ وہ ایک دم اسے دھکا دے کر اٹھی تھی۔ وہ بھیگی بلی سے ایک دم خونخوار شیرنی بن گئی تھی، اور وہ اس کے خونخوار ہونے پہ تمسکر سے ہنسا تھا۔ جس میں خامی ہو وہ یوں ہی بھڑکتا ہے۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پہ ہوتا طنزیہ ہنسا تھا۔ آپ جیسا انسان جس کی سوچ اس حد تک گری ہوئی ہو میں نے آج تک نہیں دیکھا، وہ حقارت سے کہتی اس سے سلگا گئی تھی۔ میں کتنا گرا ہوا انسان ہوں اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ سگریٹ کو لائٹر سے جلا کر ایک کش لیتے کہا۔ مجھے اچھے سے معلوم پڑ چکا ہے کہ آپ کیسے مرد ہو۔ وہ ماتھے پہ لادار تیوریاں سجائے کہتی لیٹنے لگی تھی کہ اس کے الفاظ سن کر اس نے اسے دیکھا۔ یہاں سونے کی ضرورت نہیں، اپنے مرنے کا بندوبست کہیں اور کر لو۔ وہ بدتمیزی کی تمام حدود پار کر گیا تھا۔ میں تو یہیں سوؤں گی، بیوی ہوں آپ کی۔ وہ جیسے سلگی۔ اچھا، بیوی ہو، ٹھیک ہے، پھر حقوق ادا کرو میرے۔ اس نے اسے ستانے کو کہا۔ سوچنا بھی مت، ایسا کچھ آپ جیسے انسان کے ساتھ میں کوئی تعلق کبھی نہیں بناؤں گی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں نفرت و حقارت لیے بھڑکی۔ سمجھ کیا رکھا تم نے مجھے؟ شاید تم نے ابھی ٹھیک سے مجھے پہچانا نہیں۔ میں چودھری بہروز ہوں۔ میرے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا، اور جو رکھتا ہے نا میں اس کی ہمت توڑ دیتا ہوں۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی طرف سرکا گیا تھا۔ جس وحشی انداز میں اس نے اسے اپنی گرفت میں جکڑا تھا وہ تڑپ کر ہی تو رہ گئی تھی۔ اس نے اس کی مضبوط گرفت سے خود کو نکالنا چاہا پر ناممکن سی بات تھی۔ چھوڑو مجھے، اس نے اس کی انگلیوں کی جنبش کو اپنے وجود پہ ہوتا محسوس کر کے سسک کر کہا، اور پھر وہ ہوا جو شاید ہونا نہیں چاہیے تھا۔
कुछ देर बाद नीम अंधेरे कमरे में इसकी सिसकियां गूंजने लगी थी और वो इसकी सिसकियों से बेजार लहजे में गोया हुआ, बंद करो ये रोना धोना, ऐसा भी कोई जुल्म नहीं किया जो रोना ही बंद नहीं हो रहा। वो करवट बदलकर बोला, पर वो इसके रोकने पर भी ना रुकी और सारी रात इसकी रोते रोते गुजरी। सुबह की रोशनी लगने से पहले ही वो अपनी हालत दुरुस्त करके कमरे से निकल चुकी थी। जैसे ही मौलवी ने अजान दी, धीरे धीरे हवेली में चहल पहल होने लगी। मीरब ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसुओं और सिसकियों के सिवा कुछ ना था। अम्मा जी भी उठ चुकी थी। वो इनके पास आकर बैठी थी। यकदम बहरोज के वालिद नमाज पढ़कर जैसे ही घर में दाखिल हुए और इसे देखकर जो बेइज्जती इन्होंने इसकी की, वो रात को की गई इनके बेटे की ज्यादती को भी पीछे छोड़ गई थी। सुबह सुबह हवेली की दीवारों इनकी धाड़ से कांप उठी थी। वो जालिम भी नींद से भरी आंखें लिए जैसे ही जदीद तर्ज के बने लाउंज में आया तो मीरब सर झुकाकर रो रही थी और इसके अब्बा इसके सर पर खड़े इसे न जाने क्या कुछ कह रहे थे। इसे बुरा लगा पर इसने कुछ न कहा, खामोश रहा। नजर एक बार फिर इसके कमलाए चेहरे पर पड़ी तो वो महज लब भींच गया। पर जब अब्बा ने इसके किरदार पर बोलना शुरू किया तो इसकी बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म होने लगी थी। इसके दिमाग की रगें गुस्से से तन गईं। वो एकदम भड़का, अब्बा, मेरी बीवी के बारे में आप ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो मुश्तल हुआ। बीवी नहीं है तुम्हारी, ये वनी है। अब्बा चीखे। अब्बा गलत बात ना करें, निकाह करके लाया हूँ। वो जैसे भपड़ा। हाँ, निकाह बेशक किया हो, पर इसकी हैसियत हमारी मुलाजमा से भी कम है। वो भी भड़के थे। मीरा फूट फूट कर रोने लगी थी। अम्मा जी ने एकदम इसे अपने सीने में भींचा तो वो मजीद सिसक उठी। अब्बा तन फन करते वहां से जा चुके थे और वो सामने खड़ा हाथों की मुठ्ठियां बीच खड़ा अब इसे गुस्से से घूर रहा था। एकदम वो आगे बढ़ा, बगैर अम्मा जी का लिहाज किए इसे कलाई से थामता घसीटता हुआ कमरे में लेकर आया। एक झटके से इसे बेड पे लाकर फेंका तो वह एकदम सीधी होकर बैठी। आइंदा से जब तक अब्बा घर पे हों कमरे से ना निकलना, इसने कमरे में तैश के आलम में चक्कर काटते कहा। ऐसा गलत कुछ उन्होंने भी नहीं कहा। जो आपने किया वो इससे ज़्यादा तो ही नमेज था। वो इसके मुकाबल खड़ी होती नम लहजे में गोया हुई। बकवास बंद करो, वो नजरें चुराकर बोला। बकवास नहीं है, ये सच है जिसे आप झुठला नहीं सकते। अरे आपसे बेहतर तो वो सुहेल था। वो मेरी इज्जत पे ताक लगाए बैठा था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं इसकी इज्जत नहीं थी, पर आपकी तो इज्जत थी ना। वो इसे देख अफसोस से कहती इसके गुस्से को मजीद हवा दे गई थी। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, समझी? वो एकदम भड़का था। इसने इसकी गर्दन को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ा तो इसकी सांसें बंद होने लगी। इसने इसे खुद से दूर करना चाहा, अपनी गर्दन आज़ाद करानी चाहिए, पर वो तो शायद गुस्से में आपे से ही बाहर हो जाता था। आज तो की है, ये बकवास आइंदा करने के बारे में सोचना भी मत। और कौन है ये सुहेल? वो इसकी गर्दन छोड़ता इसे बाजू से दबोच गया था। कोई नहीं है, वो अपनी सांसें बहाल करती इसे खुद से दूर झटक गई थी। मुझे अपनी चिल्लाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, समझी तुम? वो इसे झंझोड़ कर बोला। पर मैं अपनी ही चलाऊंगी, मैं किसी के हाथ की गुड़िया नहीं बन सकती। वो अपना आप इसे छुड़ाती फंकारी। इसके यही अंदाज बहरोज के गुस्से की वजह बन रहे थे। वो इसे बेड पे झटक कर खुद अलमारी से कपड़े लेना वॉशरूम में बंद हो चुका था और वो महज सिसकर रह गई थी। वो भी कमरे से निकलकर बाहर आई तो अम्मा वहीं बैठी थी। वो छोटे छोटे कदम लेती इनके पास आकर बैठी थी। इसने हाथ तो नहीं उठाया ना तुम पे? उन्होंने इसके बालों पे हाथ फेरते कहा। इसने गर्दन को जरा सा तिरछा करके इन्हें दिखाया और फिर खामोशी से सर को नफी में हिला दिया। अम्मा जी ने गहरा सांस खारिज किया और उसे बगौर तका। जानती हो तुम फनी हो, जब भी तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा सहना पड़ता वनी में औरतों को। पर तुम जानती हो ऐसी भी औरतें हैं जो वनी नहीं होती,
انہیں دھوم دھام سے خوشی خوشی گھر کی بہو بنا کر لایا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جیسے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی نرمی سے گویا ہوئی۔ اماں جی، اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے نا تو وہ اپنے میکے جا کر بیٹھ جاتی ہیں، طلاق لیتی ہیں اور اپنی زندگی آسان کر دیتی ہیں۔ پر مجھ جیسی بنی ہوئی عورتیں تو صبر اور برداشت کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے شوخی ہوئی نظریں جھکا کر کہا، 100% میں سے 75% عورتیں برداشت کرتی ہیں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ طلاق لے لیتی ہیں یا پھر میکے چلی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے بچے ان کے پیروں کی زنجیریں بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی خاطر خود کو مار دیتی ہیں، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ انہوں نے قدرے افسوس سے کہا، کاش اماں جی میں ونی نہ ہوتی تو ایسے سلوک پہ نہ میں آپ کے بیٹے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی۔ اپنے بے بسی پہ اسے ایک بار پھر رونا آیا تھا۔ آنچل اس کا ہلکا سا ڈھلکا تو گردن اس کی انگلیوں کے نشان اماں کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ ابھی وہ اس سے کچھ کہتی، اس نے اپنا آنچل درست کیا۔ سامنے پٹک شخص سا تیار لاؤنج میں آیا۔ صوفے پہ بیٹھ کے اس نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر دوبارہ نظر جھکا کر اپنے موبائل میں مشغول ہو گیا۔ تم نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ اماں نے سخت گیر لہجے میں پوچھا۔ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ جی اماں جی، اس نے کچھ الجھن کا شکار ہو کر پوچھا۔ تم نے میرب پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ انہوں نے سختی سے دریافت کیا۔ میرب اس کی گھوری خود پہ دیکھ یکدم سٹ پٹائی تھی۔ نہیں اماں جی، ایسا تو کچھ نہیں کیا میں نے، اس نے بمشک الفاظ ترتیب دیے۔ تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ اس کی گردن پہ تمہاری انگلیوں کے نشان باقاعدہ پڑے ہیں۔ اماں کے لفظ میں سختی تھی۔ اماں جی وہ غصہ آ گیا تھا، اس نے نگاہیں چکا کر کہا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ غصہ آ گیا تو کیا بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ انہوں نے اسے گھیر کر کہا۔ معذرت اماں جی، آئندہ خیال رکھوں گا، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ اگر آئندہ ایسا کچھ ہوا تو بہروز میں نے تم سے بات نہیں کرنی، وہ خفگی سے بولی۔ وہ یکدم تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اماں جی، آپ دوسروں کی خاطر مجھ سے ایسا برتاؤ نہیں کر سکتی، آپ میری ماں ہیں۔ آپ کا کہا پتھر پہ لکیر کی مانند ہے، آپ ایسے ناراضگی کی دھمکی نہ دیا کریں۔ وہ اٹھ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا تھا اور وہ محض دیکھ کر رہ گئی تھی کہ اسے اپنی اماں سے اس قدر عقیدت تھی۔ آپ ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے کبھی کچھ ایسا کر کے جس سے ہماری تربیت پہ حرف آئے، تو ہم کیوں خفا ہونے لگے آپ سے؟ انہوں نے نرمی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ اماں جی، میں وعدہ کرتا ہوں اب تک جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، پر اس کے بعد میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گا۔ وہ ادب سے نگاہیں جھکا کر بولا، اور پھر جو اس نے کہا تھا اس نے وہی کیا۔ وہ حیران ہوئی تھی، کوئی شخص اپنی بات کا اتنا پکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمرے میں ہوتی تو وہ اس سے کلام تک نہ کرتا، چاہے اچھا ہو یا برا۔ یہ سلسلہ پچھلے 4 ماہ سے ایسے ہی چل رہا تھا۔ اس کی بھی روٹین کافی بدل گئی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر شنوں کے ساتھ لگ کر گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگتی، پھر باقی کا دن اماں جی اور پودوں کے ساتھ گزرتا، اور اس سے کبھی سامنا ہوتا تو وہ اس پہ نگاہیں پھیر کر نکل جاتا۔ ابھی وہ لگی باہر لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ کالے رنگ کا لان کا پرنٹڈ سوٹ پہنے بالوں کی لمبی چوٹی بنائی کھڑی تھی۔ پائپ لے کر وہ دوسری پیاری کی طرف مڑی کہ یکدم پائپ کے سامنے نمودار ہوتا وجود پورا کا پورا بھیگ گیا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ منہ پہ رکھے اور پائپ زمین پہ پھینکتی 2 قدم اچھل کر پیچھے ہوئی۔ وہ یکدم بھاگتی ہوئی اماں جی کے پاس پہنچی تھی۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ اب وہ اس کی بےعزتی کرے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ شام کی چائے پی کر وہ اماں جی کی ٹانگیں دبا رہی تھی کہ وہ اماں جی کے پاس آیا، انہیں سلام کر کے پاس پڑی کرسی قریب کھسکا کر بیٹھا۔ میرب نے چور نظر سے اسے دیکھا۔ وہ اماں جی کی طرف متوجہ تھی۔ اماں جی، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے اماں جی کو تکتے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بلایا تھا،
انہوں نے اٹھتے ہوئے میرب کے ہاتھ تھام کر روکے۔ میرب نے اٹھ کر کمرے سے نکل جانا چاہا پر اماں نے اسے روک لیا۔ وہ جانتی تھی اماں کیا بات کرنے والی ہے۔ اس کا دل دھڑکا۔ وہ بات جو تقریباً 4 ماہ سے پوشیدہ تھی، وہ بات آج اماں جی اسے بتانے والی تھی۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی اس کا ریئیکشن سوچ کر۔ اس کی بھی بے ساختہ نظر اس پہ پڑی تو اسے اس میں نہ جانے کیوں پر پہلے کے مقابلے میں کافی تبدیلی محسوس ہوئی۔ بہروز تم باپ بننے والے ہو، اماں جی نے سنجیدگی سے کہا۔ جی؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، تمہیں 4 مہینے پہلے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم کافی غصے میں رہتے تھے ان دنوں، اماں جی نے نرمی سے کہا۔ میرب نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ بہروز کو تو سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کرے۔ عجب سی بے بسی تھی۔ اس نے ایک میرب کو دیکھا، وہ بیٹھی نظریں جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھا۔ اماں جی چلتا ہوں، کچھ کام ہے، رات میں ملاقات ہوگی، وہ سنجیدگی سے کہتا کمرے سے نکل گیا اور وہ محض بھیگی نظروں سے اس کی برد کو دیکھتی رہ گئی۔ اماں جی اب کیا ہوگا؟ اس نے اماں کی طرف رخ کیا۔ اللہ خیر کرے گا، انہوں نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ اماں جی وہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے اماں جی کو تکتے پریشانی سے کہا۔ نہیں، اماں جی نے یک لفظی جواب دیا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس سے بھی آگے مزید کچھ نہ کہا گیا۔ رات میں وہ کمرے میں بیٹھی تھی، گھٹنے پہ سر ٹکائے بیٹھی، پیلے رنگ کا جوڑا پہنے بیٹھی تھی۔ بہروز کمرے میں گھسا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتا وہ کمرے کی بالکنی میں گیا۔ سگریٹ سلگا کر پینے لگا کہ وہ بے چینی سی محسوس کرتی خود ہی اس کے پیچھے اٹھ کھڑی۔ اس کے پشت پہ کھڑے ہو کر اس نے بامشکل الفاظ کو ترتیب دیا۔ آپ خوش نہیں اس خبر سے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں ہوا کے سپرد کیا اور اسے دیکھ تمسخر سے ہنسا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے آج جلا سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے جوتوں تلے مسلا۔ کیوں؟ اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیونکہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اس کو ختم کر دو۔ اس نے صفاقی کی حد تمام کر دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہی جو تم نے سنا۔ وہ اس کے سراپے کو بغور تکتا گویا ہوا۔ اس کے سراپے میں ہلکا سا بھاری پن وہ دیکھ کر سر جھٹک گیا۔ پر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ اس کی رنگت پل میں زرد پڑی تھی، پورا وجود لمحے میں پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے وجود پہ ایسا لرزش طاری ہوئی کہ ایک پل کو تو بہروز بھی سپٹپا گیا۔ اس نے یکدم لپک کر اسے تھاما۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے اس کے گال تھپتھپائے۔ پانی، پانی، اس نے گہرے سانس لے کر کہا۔ ہاں صبر، وہ اسے خود کے ساتھ لگائے بیڈ پہ لا کر بٹھاتا گویا ہوا۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھے جگ سے پانی اس نے گلاس میں اونڈیل کر اس کے لبوں سے لگایا تو کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے اس کے بال سہلاتے کہا۔ جی، اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر کہا۔ وہ نظریں اس کے چہرے پہ گاڑ کر بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ تم اور میں ایک ہیلتھی ریلیشن شپ میں نہیں ہیں۔ بچے کا آنا مطلب اس کی زندگی خراب کرنا۔ ماں باپ کے تعلقات کا فرق اولاد کی شخصیت پر بہت پڑتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی معصوم کی زندگی خراب ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہم ٹھیک کریں گے نا اپنا تعلق، ہمارے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بے قراری سے بولی۔ کیسے؟ اس نے آئی برو جھکا کر کہا۔ آپ بھول جائیں نا یہ کہ میں ونی ہوں، پلیز۔ وہ جیسے منت پر اتر آئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرب، تم میرے بھائی کے خون بہا میں آئی ہو، ہمارے بیچ کبھی کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوشش تو کریں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتا گویا ہوا۔ آپ اتنے سنگ دل نہیں بنے، وہ سسکی۔ کبھی کبھی سنگ دل بننا پڑتا ہے، وہ بے روحی سے کہتا اس کا دل دکھا گیا تھا۔ پلیز، ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں نا؟ وہ اس کے پیچھے اٹھی تھی، اس کا آنچل بیڈ پہ ہی رہ گیا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز بکھری سی حالت میں اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ اس کی نظر اسپا پڑی تو وہ سانسیں لینا بھول گیا۔ '
اس کی روئی روئی آنکھیں، بکھرے سے بال، کپکپائے لب، نہ جانے کیا تھا اس لمحے میں کہ وہ کمزور پڑ گیا۔ وہ دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا جھکا تھا۔ وہ ایک دم سٹ پٹائی۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ میرا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس سے دور ہٹا۔ اس نے اس کی قمیض کو تھاما۔ وہ اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ یکدم اس نے گہری سانس خارج کی۔ کل تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس چلیں گی، اماں جی کو نہ بتانا۔ وہ اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے کہتا، خود باتھ روم میں بند ہو گیا اور وہ بکھری سی حالت میں بے جان وجود لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہمارے اس ناول ایک ستم ایسا بھی کا پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، تو ہم جلد حاضر ہوں گے اس ناول کے دوسرے پارٹ کے ساتھ۔ آپ ہمارے ناول کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔